بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نساء کی یہ دو آیتیں تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40۔ حکم 16واں چل رہا ہے، 16ویں حکم کا تکملہ ہیں یہ دونوں آیتیں، یعنی 16واں حکم جو تھا یہ اسی مضمون کا حصہ ہے۔ اور ان کو کیا ہوا، یعنی ان کا کیا نقصان ہے اگر یہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ان کا کیا بگڑ جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں تو ان کا کیا نقصان ہوگا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، تو اس خرچ کرنے سے ان کا کیا نقصان ہوگا، اگر خرچ کریں گے تو ان کا کیا بگڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا، اور اگر ایک نیکی ہوگی، وَإِن تَكُ، اور اگر ایک بھی نیکی ہوگی تو اس ایک نیکی کو اللہ کئی گنا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا بھاری اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ علیحدہ سے ہوگا، اس عمل کا جو معاوضہ ہے وہ علیحدہ ملے گا، اس عمل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ جو انعام فرمائے گا وہ انعام بہت بھاری انعام ہوگا۔ پچھلی آیات میں مضمون تھا کبر کی مذمت، بخل کی مذمت، اور توحید پر ایمان نہ لانے پر مذمت۔ ان آیات میں اسی مضمون کو ترغیبی انداز میں ذکر فرمایا۔
توحید کو ذکر فرمایا، کبر کی مذمت کے لیے یہاں ترغیبی پہلو وَأَنفِقُوا سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر بندہ جو عمل کرتا ہے، جو نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا کیا اجر ملے گا اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ترغیبی مضمون میں یہاں ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں آخرت کو اور ایمان باللہ کو ذکر فرمایا، ایمان بالرسالہ مذکور نہیں ہے، اس لیے کسی کو غلط فہمی ہو کہ یہاں ایمان بالرسالت لازمی نہیں ہے، بلکہ صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کافی ہے، تو ایمان باللہ میں ایمان بالرسول بھی شامل ہے۔ ایمان باللہ جب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسول پر ایمان نہ لائے، تو ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ میں ایمان بالرسول شامل ہے۔ اس قسم کی آیات سے کسی کو غلط فہمی ہو یا کوئی غلط نتیجہ اخذ کرے اور غلط مفہوم سمجھے کہ آخرت میں نجات کے لیے اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کو مان لینا کافی ہے، رسول کو مانو یا نہ مانو۔ ایسی غلط فہمی پچھلی امتوں کو بھی پیش آئی تھی، اس امت کے افراد کو بھی پیش آنے والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے۔ اس لیے اس قسم کی آیات سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں کو اس حدیث مبارکہ سے غلط فہمی ہوتی ہے جس میں حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہاں صرف لا الہ الا اللہ ہے، وہاں محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف کلمہ ہی پڑھتے ہیں اور اس میں کا صرف ایک ہی جز پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ مقصد یہ نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیلات پچھلی آیات کے تحت میں کئی مواقع پر آ چکی ہیں کہ لا الہ الا اللہ تمام مضامین وحدانیت کو آپ جب سمیٹنا شروع کریں گے تو 3 میں آ جائیں گی، اور جب اس 3 کو سمیٹیں گے تو 2 میں آ جائیں گی، اور جب ان دونوں کو اور سمیٹیں گے تو 1 ہی رہ جائے گا، اور وہ ایک ہی مضمون لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ محتضر کے پاس جب کسی انسان کا محتضر ہو، محتضر کہتے ہیں موت کے وقت میں جب موت حاضر ہو جائے اور عالم نزاع یعنی ایسی بیماری اور ایسا حال پیش آ جائے جس میں عام طور پر انسان اب بچنے والا نہیں ہے، آخرت میں جانے والا ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، محتضر ملائکہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی جس کی موت حاضر ہو جائے، جس کی موت حاضر ہو جائے تو اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹھ کر تلقین کی جائے۔ تلقین ہمارے یہاں عام طور پر اس کے بعد جب تلقین کی جاتی ہے جب اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، جب بالکل نزا کی کیفیت میں پہنچتا ہے تب تلقین ہوتی ہے۔ یہ طریقہ نہیں، جب تک ہوش و حواس میں ہے، ابھی نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا، قرائن سے حالات سے پتہ چل رہا ہے، ابھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی جو نزا کے وقت طاری ہوتی ہے جس میں ہوش و حواس سب گم ہو جاتے ہیں، ابھی وہ کیفیت نہیں ہے۔ اس کیفیت سے پہلے کا حکم ہے تلقین کرنی چاہیے، اور اسی تلقین کے زمانے میں جس وقت میں وہ اس کے محتضر موت حاضر ہونے کا وقت آیا ہے ابھی اس نزا کی کیفیت میں نہیں پہنچا، اس سے پہلے یاسین شریف پڑھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ جب بالکل نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی اور جب ہوش و حواس چلے جاتے ہیں تب جا کر کے بیٹھ کر کے اس کے پاس تلقین کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا، اور ایسے وقت کی تلقین شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں رہے۔ جب وہ ہوش و حواس میں ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے آپ کلمہ پڑھیے، اس وقت میں کلمہ جب پڑھے گا تو اس کو نہیں کہا جائے گا، اس سے کہا جائے تو کلمہ پڑھ، نہیں، وہاں بیٹھ کر کے اپنے وہ ہوش و حواس میں ہے وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھیں۔
ایک مرتبہ اگر وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں بولتا، یعنی دنیا کا کوئی کلام نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کا آخری کلام سمجھا جائے گا، چاہے اس کی روح 2 دن کے بعد نکلے۔ اگر اس کلمے کے بعد وہ کچھ لفظ نہیں بولتا، دنیا کی کوئی بات نہیں بولتا، جیسے آپ نے وہاں بیٹھ کر کے تلقین کی اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا، پھر وہ خاموش ہو گیا اور پھر اس کے بعد کچھ بولا ہی نہیں، تو یہی اس کا آخری کلام ہے، چاہے 1 گھنٹے کے بعد، چاہے 2 گھنٹے کے بعد، چاہے 1 دن 2 دن کے بعد، نزاع کی کیفیت کے بعد 2-4 ہو، اس کے بعد وہ کچھ بولے نہیں۔ اور کچھ بولے کا مطلب یہ ہے جیسے دنیا کا کوئی مطالبہ نہ کرے، جیسے مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پانی پلا دو، اگر وہ یہ کلمہ بولتا ہے تو آخری کلام نہیں رہا اس کا، اب پھر سے اس کو تلقین کرو، پھر اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کا یہ آخری کلام کلمہ ہونا چاہیے۔ تو حدیث شریف میں یہی آیا کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ بڑے بڑے محدثین کے بڑے بڑے واقعات، ایک ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں شمار، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مسلم شریف لکھنے کے بعد حضرت ابو زرعہ رازی کے پاس لے گئے کہ آپ اس کو دیکھیے، اس کو دیکھ کر کے اس میں نظر ثانی کیجئے اور آپ دیکھیے اگر مناسب ہو کہیں کوئی ترمیم کرنی تو بتائیے۔ چنانچہ حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم علیہ الرحمہ کی کتاب مسلم شریف پوری دیکھی اور دیکھ کر کے اس میں ترمیمیں کی، اور جو کچھ امام ابو زرعہ رازی نے کہا امام مسلم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں تبدیلی کی اور اس کو ہٹایا وہاں سے جو کچھ ہٹانا تھا، اور پھر امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی تصحیح کے لیے ابو زرعہ رازی جیسی شخصیت کو، ابو زرعہ رازی علیہ الرحمہ کے بڑے شاگرد ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو تمام شاگرد اکٹھا ہوئے کہ ان کو کلمے کی تلقین کیسے کی جائے، یہ تو اتنے بڑے محدث ہیں کیسے تلقین کریں، اور پھر سارے کے سارے اساتذہ تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تمام کے تمام بیٹھے شاگردان میں سے ایک کے دل میں عقل مندی کے ساتھ میں سوچ سمجھ کر کے بڑے سوچ و بچار کے بعد ایک طریقہ آیا، اور طریقہ یہ کہ اسی استاد سے انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں تو ان سے سندیں بھی یاد کی ہیں، چاہے ظاہر ہے راوی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے، اس شاگردوں میں سے ایک نے حدیث کی سند پڑھی، سند پڑھتے سند عربی میں سند پڑھی اور پڑھا انہوں نے حدثنا ھذا الشیخ اے ابو زرعہ رازی، یعنی ہم سے ہمارے شیخ ابو زرعہ رازی نے یہ بیان فرمایا، یہ بیان فرمایا، یہ کہا انہوں نے یوں کہا کہ فلاں نے یوں کہا اور فلاں نے یوں بیان کیا اور فلاں سے فلاں نے یوں بیان کیا، وہ پوری حدیث پڑھتے چلے گئے۔ جب پوری روایات کے راویوں کا نام لے لیا اور شاگرد نے وہاں تک پڑھ کر کے خاموش ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب کہا اس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خاموش ہو گیا، شاگرد خاموش ہو گیا، تو تھوڑی دیر خاموش رہا، تو ابو زرعہ رازی نے کہا کہو آگے، من قال لا الہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ انہوں نے خود ہی لقمہ دیا، شیخ ابو زرعہ رازی نے جب وہ حدیث میں جا کر کے وہاں رک گیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رک گیا تو انہوں نے خود ہی پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کہا اور وہ نکل گیا۔ تو ایسے حالات پیش آتے ہیں، ایسی تلقین کی، بس اس کلمے پہ پہنچے اور انہوں نے خود ہی لقمہ دیا اور پڑھ دیا، تلقین ہو گئی اور وہ نکل گئی۔ ایسا کم ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انسان خاموش ہو جاتا ہے، ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک درمیانی ایک بات آ گئی کہ آخر وقت میں جب محتضر ہو تو کلمے کی تلقین کی گئی، اس کلمے میں صرف ایک ہی جملہ ہے نا، حدیث شریف میں ایک ہی کلمہ آیا لا الہ الا اللہ، بس۔ تو اس لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ نہیں، اس لا الہ الا اللہ میں ایمان بالرسول داخل ہے، ایمان بالآخرہ بھی داخل ہے۔ اس لیے غلط فہمی کہا جاتا ہے کہ جو شخص کلمے کا ورد کرتا ہے یہ اس کا پہلا جز ہے اور تمام توحید کا پورا خلاصہ، پورے دین اسلام کا، پورے دین متین کا خلاصہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ۔
تو اس لیے جس شخص کا آخری کلام یہ ہوگا اور جس شخص کے اندر یہ چیز ہوگی وہ پورا ایمان مراد ہوگا. یہاں بھی لو آمنوا باللہ والیوم الآخر سے مراد یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں ایمان بالرسالہ ہے ہی نہیں. ایمان بالرسالہ ایمان باللہ میں داخل ہے. ایمان باللہ ایمان بالرسالت کے بغیر معتبر ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور تمہارا کیا بگڑ جائے گا یا ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور آخرت کو مان لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ بتائیے کیا نقصان ہو جائے گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کریں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ کوئی نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے نقصان کے بجائے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر اللہ پر ایمان لے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے اور دامن رسالت سے وابستہ ہو جائے، آخرت پر اعتقاد رکھے تو اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ کسی کا کیا بگڑ جائے گا؟ جیسے پچھلی آیات میں تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. نہ تو وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. حالانکہ اس سے ان کا بڑا نقصان ہے اور ایمان لانے سے ان کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے یہ ترغیبی مضمون، پہلے تھا ترغیبی مضمون، ڈرایا گیا تھا، اب یہ ترغیبی مضمون، رغبت دلائی جا رہی ہے. ایمان لاؤ، تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور اللہ تو خوب جانتا ہے، تمہارے تمام حال سے واقف ہے. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو اگر تم ایمان لاؤ، آخرت پر اعتقاد رکھو اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. یہ جو پیچھے جو مضامین تھے یہ انہی مضامین کے بالکل مد مقابل میں ترغیبی مضمون. وہاں کبر کی مذمت تھی، اس کبر کو ختم کرنے کے لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ. یہ کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ ان اعمال کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر سے کبر کو ختم فرما دیتا ہے. جیسے انہی میں سے ایک سبب اہم مثال کے طور پر سلام آپ ہر ایک کو کریے، چھوٹا ملے تو بڑا ہو تو ہر ایک کو آپ سلام کریے. جو شخص ہر ایک کو سلام کرے گا گویا کہ اس کے اندر سے کبر نکل جائے گا. کبر کا علاج ہے سلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کبر کا علاج رکھا. اگر کوئی شخص کسی کو سلام نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی علت ہوگی، یا تو کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، یعنی تھوڑا بہت کہیں کبر کا مانتا ہوگا، میں چھوٹوں کو کیوں سلام کروں یا میں اس ادنا آدمی کو کیوں سلام کروں. تو یہ کبر کا مادہ ہے. کوئی سواری پہ بیٹھا ہوا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چلنے والا ہے، پیدل چلنے والا ہے تو وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، جو سواری پہ سوار ہو رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. تو سواری پہ بیٹھنے کے بعد کبھی وہ کبر میں آ جائے تو اس کبر کا خاتمہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے کو سلام کرے. ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، جب ایمان لے آئے گا اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر اعتقاد رکھے گا اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا رہے گا اور اس خرچ کرنے کو اپنے لیے لازم سمجھے گا تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے کبر کا بھی علاج ہو جائے گا. اور پھر جو کچھ تم کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ کے برابر کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا. جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ اس نے کیا اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا. اس میں سے کٹوتی کر لی جائے، کمی کر لی جائے، ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا، اور اگر ایک ہی نیکی ہوگی تو اس ایک نیکی کو اللہ کئی گنا تک بڑھا دے گا. یہ مضمون یہاں اتنا ہی ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا. اور اس سے پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، جیسے ایک بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو ایک نیکی کا بدلہ 10 کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 700. اور بعض روایات میں آیا ہے بعض عمل ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا کہ ایک ایک عمل پر 20 لاکھ نیکیاں اللہ کا فرماتا ہے، اور اس کے کرم سے اور اس کی کریمانہ فضل سے اس سے بھی زیادہ، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے وہ کتنا بڑھا دے.
لیکن کم سے کم کا ضابطہ اس امت محمدیہ کے لیے 10 ہے. اور یہ بات پچھلی آیات کے تحت میں یا کسی نہ کسی موقع پر یہ بات آ چکی ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے یہ ضابطہ تھا ہی نہیں. امت محمدیہ سے پہلے کوئی ضابطہ ہی نہیں تھا نیکی کرنے کا. امت محمدیہ کے لیے یہ ضابطہ بنا ہے کہ اگر ایک نیکی کرے گا تو کم سے کم اس پر 10 گنا اجر ملے گا. اور یہ ضابطہ بنا بھی ہے کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر 50 نمازیں ملی تھیں. یہ وہاں یہ مضمون اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ ارشاد فرمایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہو گئی 50 وقت کی اور آپ واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اللہ کے پاس سے آئے ہیں, راز و نیاز کی گفتگو کر کے آئے ہیں, اپنی امت کے لیے کوئی تحفہ لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی تحفہ آپ کو دیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا ہے, میری اپنی امت کے لیے 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے بڑا تجربہ کیا ہے, آپ کی امت 50 نمازوں کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور ان نمازوں میں تخفیف کروائیے, کم کروائیے. آپ کی امت کے بس کی بات نہیں ہے, میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور تخفیف کی درخواست فرمائی. اللہ نے قبول فرمائی. تو بعض روایتوں میں آتا ہے 10 کم ہوئی, بعض روایتوں میں آتا ہے 5 کم ہوئی, بعض میں کچھ زیادہ کی بھی روایات آتی ہیں کہ 40 کم ہو گئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے, ان کے مشورے سے جاتے رہے واپس. ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوئی, ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار آئے گئے, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 5 نمازوں کی تخفیف ہو گئی. جب 5 رہ گئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اور جائیے اور تخفیف کرائیے اور کم کرائیے, آپ کی امت کے یہ بھی بس کے نہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے, اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے, میں اتنی بار آیا گیا ہوں, اب پھر اگر گیا کہیں یہ ساری کی ساری نہ ختم ہو جائے, تو اس لیے اب مجھے شرم آتی ہے. دیکھو اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرم نہیں آئی, کتنی بار آئے گئے, لیکن شرم محسوس نہیں ہوئی. لیکن جو اللہ کی مشیت تھی جب اتنی پوری ہو گئی تو وہ شرم آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شرم محسوس ہونے لگی. یعنی اللہ کی جو مشیت تھی جب وہاں تک کام ہو گیا تو اس کے بعد سے شرم محسوس ہوئے, ایسے اسباب پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا تو وہیں آواز آئی. ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہمارے یہاں گفتگو اور بات بدلا نہیں کرتی ہے. یہ 5 بھی 50 کے برابر, یہ ضابطہ بنا. یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں. یعنی 5 نمازیں پڑھے گا بندہ تو اس کو نماز جو ثواب ملے گا وہ 50 نمازوں ہی کا ملے گا. یہ ضابطہ بنا. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا کہ اب امت محمدیہ کے لیے ضابطہ ہے جو بھی نیک کام کرے گا ہر نیک کام کے بدلے میں اس کو 10 گنا ملے گا. یہ 5 نمازیں ہیں اور یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں. یعنی ان 5 نمازوں کا جو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان میں سے ہر ایک نماز کا اجر 10 گنا. یہ کم سے کم ضابطہ ہے, اس سے کم نہیں ہے امت محمدیہ کے لیے. ایک نیکی کرے گا تو 10. قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی. قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بغیر سوچے سمجھے. جو شخص یہ کہے بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں, وہ جاہل آدمی ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن کما حق کہو فائدہ, پورا کا پورا فائدہ تو جب ہی ہوگا جب سمجھے گا. لیکن نہ سمجھے بغیر بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو بھی فائدے سے خالی نہیں. کم سے کم 10 نیکیاں ہر حرف پہ تو ملتی ہیں. اب اگر وہ ضابطے کے تحت میں قرآن کریم کو سمجھ کر بھی پڑھے, بڑے خلوص کے ساتھ پڑھے, تو ظاہر ہے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. 10 ہی نہیں رہے گا, پھر وہ 700 اور 700 سے بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا.
یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 آیتوں میں. تو پہلی آیت میں جو ضابطہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی ارشاد فرمایا ان تک وہ حسنۃ یضاعفھا. اب اس کو کئی گنا بڑھائیں گے. یہ کئی گنا کہاں تک جائے گا؟ کم سے کم 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اس کی کریمانہ صفت بڑھا دے. وہ اکرم الکارمین ہے، وہ جتنا چاہے بڑھا دے. اس کو کون منع کر سکتا ہے؟ اس کی حکومت میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ وہ جو چاہے، جو اس کی مشیت ہو، اس کی مشیت میں کسی کو کچھ کہنے کی اور کسی کو دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ایک ہی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گنا کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ تو اس کے عمل کا معاوضہ ہے، اور اس عمل کے معاوضے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ الگ علیحدہ سے اپنے پاس سے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور اپنے پاس سے اس کو دے گا بڑا بھاری اجر. یہ بڑا بھاری اجر تو اس کے کسی عمل کا معاوضہ نہیں ہے، اس کے عمل کا معاوضہ تو اسے پورا مل گیا ہے. تو یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ انعام کو عمل کے اوپر اس لیے منتج کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہی عمل صالح اس انعام کا سبب بنا. انعام کا سبب کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اب اعمال صالحہ ہی نہیں ہوں گے تو اجر کہاں سے ملے گا؟ جب اجر نہیں ملے گا، معاوضہ نہیں ملے گا، تو انعام کہاں سے ملے گا؟ جب انعام کا ہی مستحق نہیں ہوگا. اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے وہ اس قابل ہوا ہے کہ اس کو انعام بھی دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام علیحدہ ہوگا. اس کے لیے اگلی آیات میں، اگلی صورتوں میں ایک آیت کریمہ آئے گی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. ہم اللہ کے نیک بندے کرنے، اللہ خود فرماتا ہم اپنے ان نیک بندوں کو ان کے نیک عمل کا بدلہ بھی دیں گے اور زیادہ. وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے جو ان کے اعمال معاوضے کے علاوہ ملے گا. جو عمل بندہ کرتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں تمام شرائط کو ادا کرتے ہوئے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ایک نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. مسجد میں جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کرتا شرائط کے مطابق جو نماز پڑھتا ہے، وہ نماز عام نماز سے، اپنے گھر میں پڑھنے سے، علیحدہ پڑھنے سے 27 گنا درجے میں ثواب کے بڑھ جاتی ہے. یہی نماز وہ گھر میں تنہا پڑھے یا مسجد میں تنہا پڑھے آ کر کے اور اہتمام نہ کرے، جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد ہے، تو ظاہر ہے اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ ارشاد فرما دیا. اور بتاؤ اس میں کیا نقصان ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر یقین رکھو. کیا بگڑ جائے گا؟ کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں. ظاہر ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو فائدے والے کام کرنے چاہیے. یہ ترغیبی مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ترغیبی مضامین بندوں کے لیے ترغیب کے بعد ترغیب، یہ قرآن کریم کا اپنا اسلوب و انداز ہے تاکہ بندے کے دل کے اندر وہ بات راسخ ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر بطور کرم کے اور لطف کے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.